اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 130 سے تلاوت سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے 15 رکوع کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا اور قواعد وغیرہ کی دہرائی بھی آپ کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ اس طرح سے ریگولر سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک جو تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ تو آئیے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت تلاوت کریں گے اور پھر قواعد کی دہرائی کرتے رہیں گے اور آخر کے اندر مکمل تجوید کے ساتھ ایک رکوع مکمل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة ابراہیم ومن یرغب، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے۔ عن ملہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عن ملة ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، من سفیہ، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَإِنَّهُ، تو نون مشدد اور میم مشدد، یعنی جہاں بھی نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید ہوگی تو وہاں بھی آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور غنے کے معنی ہے ناک میں آواز لے جانا، اور غنے کی جو مقدار ہے وہ بھی ایک الف کے برابر ہے۔ آیت نمبر 131۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یہاں پر با ساکن ہو رہا ہے، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو من قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فلا تموتن، نون مشدد ہے لہذا یہاں بھی غنہ ہوگا۔ وَأَنْتُمْ، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ انتم مسلمون، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ آیت نمبر 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، من بعدی، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا اسے میم سے بدل کر غنہ کریں گے۔ من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق إلہا واحدا ونحن له مسلمون۔ الہا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ واحدا، یہاں پر ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 134۔ تلک امۃ قد خلت، امۃ، یہاں بھی میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ امۃ، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آ رہا ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قد،
دال حروف قلقلہ میں سے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیت نمبر 135. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سامعین محترم، آپ نے غور سے ہر آیت اور ہر لفظ کو سنتے جانا ہے کہ کون سا لفظ کس طرح سے ادا کیا جا رہا ہے، کس حرف کو موٹا پڑھا جا رہا ہے، کس حرف کو باریک، کس حرف کے اندر سیٹی آ رہی ہے، کس میں نہیں آ رہی. تو اس طرح سے تجوید اور مخارج کے ساتھ آپ نے باقاعدہ ریگولر سنتے رہیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو قرآن پاک تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے. آیت نمبر 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آیت نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آیت نمبر 138. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. آیت نمبر 139. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. آیت نمبر 140. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ان ابراہیم یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. ابراہیم یہاں پر با حرف قلقلہ میں سے یہاں بھی قلقلہ ہوگا. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم. یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کرتے، تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ. شہادتاً عندہ، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
आयत नंबर 141। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत, उम्मतुन यहाँ मीम के ऊपर तशदीद है, लिहाजा यहाँ पर हमने गुन्ना करके पढ़ना है। उम्मतुन चूँकि तनवीन है उसके बाद ता, गोलता के ऊपर, तो तनवीन के बाद हुरूफ़ क़लक़ला में से, हुरूफ़ इक़्फ़ा में से क़ाफ़ आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर गुन्ना होगा। क़द ख़लत में दाल हुरूफ़ क़लक़ला में से, यहाँ क़लक़ला खूब ज़ाहिर होगा। क़ा हुरूफ़ मुसालिया में से और क़ाफ़ भी हुरूफ़ मुसालिया में से है। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। अम्मा यहाँ पर मीम के ऊपर तशदीद है, लिहाजा यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ना है, और इसके बाद अलिफ मद्दा है, वहाँ भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 16 रुकू हमारे सूरतुल बक़रा के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए 16वें रुकू की तिलावत तजवीद और मखारिज के साथ समाअत करते हैं। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما أنتم فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون